أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمامی حضرات کلمہ شریف پڑھیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت حضور مفتی اعظم سنبھل حضرت علامہ مفتی علاء الدین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی اشفاق احمد صاحب قبلہ، حضرت علامہ طالب حسین صاحب قبلہ، حضرت مولانا ابو الحسن صاحب قبلہ. ماشاءاللہ دیکھیے شہر سنبھل کے مفتی اعظم علامہ مفتی علاء الدین صاحب قبلہ استاذ المحترم آ چکے ہیں. ساتھ میں علامہ طالب صاحب، علامہ مفتی اشفاق صاحب، علامہ ابو الحسن صاحب، دیگر علماء کرام بھی ہم سب کا استقبال کرتے ہیں. بیٹھ جائیں میرے بھائی، بیٹھ جائیں. بار بار اعلان ہو رہا ہے. دیکھیے جو کونے پہ کھڑے ہیں یہ آپ نے کیا سمجھ رکھا؟ موبائل جن کے ہاتھ میں، بیٹھ جائیں، موبائل بند کر کے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. جی بتائیں حضرات. اسٹیج پر دیکھیے پیچھے حضرات جو پریشان کر رہے ہیں کمیٹی والوں کو، خاص سارا حق کو وہاں سے پیچھے سے ہٹ جائیں، بیٹھ جائیں. سامنے جو کھڑے ہیں اور سائیڈوں پہ جو کھڑے ہیں دونوں طرف وہ بیٹھ جائیں. کھڑے نہ ہو میرے بھائی، بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھ جائیں. جلسہ آگے نہیں بڑھے گا جب تک آپ بیٹھیں نہیں. بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے. مفتی اعظم سنبھل حضرت مفتی علاء الدین صاحب قبلہ اجملی و استاذ الاساتذہ حضرت مولانا طالب صاحب قبلہ مصباحی، حضرت مفتی اشفاق صاحب قبلہ، ان ہستیوں کا اسٹیج پر اضافہ ہوا. ماشاءاللہ اسٹیج کی علمیت اور اسٹیج کے وقار میں اضافہ ہوا. آپ پرسکون انداز میں بیٹھیں، گفتگو سماعت کریں. باقی جو بھی پیش قدمی ہوگی، کوئی اسٹیج پر آئے گا یا اسٹیج سے جائے گا تو اس کی ذمہ داری نقیب عرس رضوی حضرت قاری یوسف رضا صاحب کے ذمہ ہے، تو وہ خود سنبھال لیں گے. آپ پریشان نہ ہوں، بس جیسے بیٹھے ہیں سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں. حضرات، انجمن خدمت ملت کے نونہالوں نے، ان بچوں نے بڑی قد و کاوش کے بعد، بڑی محنت کے بعد یہ عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا. اور انجمن شاہ برکات کے جانباز سپاہیوں نے بڑی محنت کی. شہر کے علماء بطور خاص شہر امام حضرت قاری سلیمان اشرف صاحب، حضرت مفتی زاہد علی سلامی صاحب قبلہ، مفتی اعظم سنبھل حضرت قاری علاء الدین صاحب قبلہ، حضرت مولانا نفیس اختر صاحب قائد علماء اہل سنت سنبھل، ان حضرات نے بڑی سرپرستی فرمائی، ہر طریقے سے ماشاءاللہ ہمت افزائی فرمائی. حضرت مفتی زاہد علی سلامی صاحب کی شفقتیں دیکھیے ماشاءاللہ، الجامعۃ الاشرفیہ سے سفر کر کے ذمہ داری بخوبی نبھا رہے ہیں اور شفقت فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. اور امام شہر بھی کہیں باہر تھے لیکن ماشاءاللہ تشریف لائے. مفتی اعظم سنبھل اور حضرت مولانا طالب صاحب قبلہ، سب تمام علماء کرام. حضرات بس زیادہ گفتگو نہیں ہونا ہے چونکہ آگے کا پروگرام بھی چلنا ہے. بہت جلدی میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. انجمن خدمت ملت
ماشاءاللہ یہ بچوں کے نام حالانکہ انہوں نے نہیں کہا، لیکن میں نے کہا یار آپ لوگوں کی ہمت افزائی ہونا چاہیے، اور جلدی میں ہو سکتا ہے کسی کا نام رہ بھی گیا ہو۔ عزیزم محمد زید برکاتی ہیں، ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں پہلے ہی روز سے، پوری ٹیم ہے ان کی۔ زید ایوبی صاحب ہیں، رہبر برکاتی ہیں، ضیاء برکاتی ہیں، ناظم برکاتی ہیں، بلال برکاتی ہیں ماشاءاللہ، ذیشان برکاتی ہیں، اور یہ ماشاءاللہ عارف بھائی ہیں ہمارے برکاتی صاحب، اور ہمارے فرید برکاتی صاحب ہیں، اور یہ طلحہ برکاتی صاحب ہیں، اور ماشاءاللہ آپ جدھر دیکھو تو برکاتی ہوں کا جلوہ نظر آ رہا ہے چاروں طرف جلسے میں، اور برکاتی ہوں، رضوی ہوں، اشرفی ہوں، سب یہ چشمے ہیں، ملتے تو سب سمندر میں ہی جا کر ہیں ماشاءاللہ، پیارے نبی کی محبت کا جو سمندر ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ شہزادے تاج المشائخ حضرت سید امان میاں صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں، بس کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہوں گے۔ میں نے آج اپنی گفتگو کے لیے جو عنوان منتخب کیا ہے وہ ہے رحم دلی، نرمی، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے سے پیار کرنا۔ اس سلسلے میں تیزی کے ساتھ اپنی بات آگے بڑھاؤں۔ ایک واقعہ جو کتب سیر میں، یہاں تک کہ کتب احادیث میں ملتا ہے، امام طبرانی بھی اس واقعے کو لے کر کے آئے ہیں، اور بھی دیگر کتب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اسد الغابہ میں بھی ہے یہ واقعہ۔ سنیے آپ تمامی حضرات، ہمارے پیارے نبی کے بڑے جانثار صحابی ہیں، بڑے چہیتے صحابی ہیں، فیاض، جود و سخا والے، نام ہے ان کا حضرت صعصعہ بن ناجیہ۔ جب یہ سن 8 ہجری میں مشرف بہ اسلام ہوئے، ایک وفد کے ساتھ قبیلے بنو تمیم کا ایک وفد مدینہ شریف گیا، اور ایک تفصیل بہرحال مختصر یہ ہے کہ حضور کے دامن کرم سے یہ وابستہ ہو گئے، اور پیارے نبی کا رخ وضحا دیکھ کر بغیر کسی پس و پیش کے نہ کوئی معجزے کا مطالبہ کیا، کسی چیز کا کوئی مطالبہ نہیں، رخ انور دیکھا اور کہا یا رسول اللہ، ہاتھ بڑھا کر کے اپنا غلام بنا لیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا نام بتایا میں نے آپ کو؟ حضرت صعصعہ۔ جب مومن ہو گئے، داخل اسلام ہو گئے، آپ مشرف بہ اسلام ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں نے ایمان لانے سے پہلے بھی، یعنی آپ کے قدم سے وابستہ ہونے سے پہلے، یہاں تک کہ پیارے نبی میں نے آپ کی بعثت سے پہلے جو نیکیاں کی ہیں، یا رسول اللہ ان نیکیوں کا مجھے فائدہ ملے گا؟ کلمہ تو میں نے آج پڑھا ہے، لیکن میں نے جو اچھائیاں کی ہیں، جو نیکیاں کی ہیں، ان کا مجھے ثواب ملے گا، فائدہ ملے گا؟ اللہ کے پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا، اے میرے دیوانے، تم نے کون سی نیکیاں کی ہیں ذرا بتاؤ۔ حضور چاہتے تھے کہ مجمع عام میں یہ بات ہو، تمام لوگ یہ سن لیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں دل کا بڑا نرم رہا ہوں، مجھ سے کسی کا دکھ درد دیکھا نہیں جاتا تھا۔ کہا حضور نے مسکرا کے فرمایا، بتاؤ کوئی اپنی بات بتاؤ، تم نے کون سی نیکیاں کی ہیں؟ سرائے ترین سنبل، دور و دراز سے آنے والے فرزندان توحید و رسالت سنو، نرمی، رحم دلی، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنا۔ اور یہ ماہ محرم بھی شروع ہو گیا ہے، آج چاند بھی نظر آ گیا ہے، کربلا کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو، غم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو، تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ پیغام کربلا والوں کا بھی ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنا۔ سنو میرے ساتھیو، حضرت صعصعہ عرض کرتے یا رسول اللہ، ایک مرتبہ میری 2 اونٹنیاں گم ہو گئیں۔ ارے عربوں میں اونٹنی کی بڑی ویلیو ہوتی تھی، اونٹنیاں تھیں، گھوڑے تھے، ان کی بڑی ویلیو تھی۔ یا رسول اللہ وہ پر امید تھی، یعنی حاملہ تھی وہ دونوں اونٹنیاں، قاری صاحب سنیے، دونوں اونٹنیاں گم ہو گئی۔ میں ان کو تلاش کرنے صحرا کی طرف نکلا، میں بھی اپنے ایک اونٹ پہ بیٹھ کے نکلا اس کو تلاش کرنے۔ تلاش کرتے کرتے میں ایک جگہ پہنچا جہاں ایک گھر بنا ہوا تھا، آشیانہ کہہ لیجئے، جھونپڑی کہہ لیجئے، یار ایک گھر بنا ہوا تھا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں وہاں پہ پہنچا، اس میں ایک صاحب بیٹھے تھے، میری نظر پڑی، اتنے میں میری 2 اونٹنیوں پہ بھی نظر پڑ گئی۔ میری 2 اونٹنیاں ان کے باقی جانوروں کے ساتھ چل رہی تھی۔ میں نے کہا اے صاحب خانہ، یہ تو میری اونٹنیاں ہیں، میں نے پہچان لیا ان کو۔ تو مکان مالک نے کہا ہمیں اس سے کوئی آپتی نہیں، آپ ہی کی ہیں، آپ لے جائیے،
आवारा घूम रही थी तो मैंने सोचा किसी की होंगी तो आकर के ले जाएगा, वरना मेरी जिम्मेदारी थी, मैं तो इनके साथ अच्छा सलूक कर ही रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत सासा सिलसिला कलाम आगे बढ़ाते हुए अर्ज करते हैं, अल्लाह के पैगंबर अभी हम वहां बैठे ही थे, साहिब खाना ने कहा कि अंदर से खजूरें और पानी लेकर के आओ, ये हमारे मेहमान हैं, इनकी ज़ियाफत की जाए। हजरत सासा कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं खजूरें खा ही रहा था, अभी मैंने थोड़ा सा पानी पिया कि अंदर से खातून की आवाज आती है। वो खातून कहती है कि तुम्हारे घर में बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आ चुका है। अल्लाह अकबर। हजरत सासा कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे भी कान खड़े हो गए, आखिर माजरा क्या है? इस कदर तवज्जो के साथ अंदर की बात ये औरत इसे क्यों बता रही है? ये तो औरतों का अंदर का इंटरनल मैटर है, अंदर बच्चों की पैदाइश होना हो जाए, ये औरत इसे क्यों बता रही है? मैंने कहा, ए साहिब खाना ये बताओ आखिर क्या वजह है? इस औरत ने तुम्हें आकर के बताया। उसका चेहरा उतर जाता है और वो कहता है, ए अजनबी सुन बात ये है, दरअसल हमारे यहाँ रीत ये है, अगर बेटी पैदा होती है तो हम पहले ही रोज उसको गला खोद करके जमीन में दफन कर देते हैं, और अगर बेटा पैदा होता है तो हम उसको पाल लेते हैं। इस औरत ने मुझे इसलिए बताया है कि बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, अगर बेटी होगी तो अंदर आकर के तुम गला खोद देना या कहीं सहरा में किसी भी जगह ले जाकर के दफन कर देना, अगर बेटा होगा तो तुम अपने साथ रख लेना। अल्लाह अकबर। हजरत सासा कहते, अल्लाह के पैगंबर मेरी आंखें भीग गई, दिल का पैमाना आंखों से छलक गया। या रसूल अल्लाह मेरे पैरों के जमीन खिसक गई कि तू कैसा बाप है, अपनी बच्ची को जिंदा गाड़ने की बातें करता है। मैंने कहा, क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? तुम्हारा सीना कितना किस कदर पत्थर दिल हो चुका है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बेटी को जमीन में गाड़ने की बातें करते हो। उसने कहा, साहब हमारे यहाँ का कल्चर यही है, हमारे यहाँ की तहजीब यही है, हमारे पूरे परिवार में किसी को दामाद बनाना बहुत बुरा समझा जाता है, बेटी को मरहूस समझा जाता है, इसलिए आप अपना काम कीजिए, आपकी तो ऊँटनियां हैं, ले जाइए साथ में और यहाँ से चलते बनिए। हजरत सासा कहते हैं, मैंने उससे मन्नत समाज शुरू कर दी। मैंने कहा, ए जालिम बाप, अगर तू अपनी बेटी की परवरिश नहीं करता तो ऐसा कर, अपनी बेटी मेरे हवाले कर दे, तेरी बेटी की परवरिश मैं करूंगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दूसरे की बेटी है और सासा कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने कहा उससे कि मुझे अपनी बेटी दे दे, तो सामने वाला कहता है, हम तुझे अपनी बेटी दे दें, इसके बदले में तू हमें क्या देगा? इसके बदले में तू हमें कीमत क्या देगा? ओ साथियों मेरी तरफ देखो, मैं अल्लाह के पैगंबर की हदीस सुना रहा हूँ, प्यारे नबी के सहाबी की दिलचस्प दास्तान सुना रहा हूँ, आपके दिल में नरमी का एक जज्बा पैदा होगा इंशाअल्लाह। सुनो इस हदीस शरीफ को, इमाम तबरानी भी लेकर के आए हैं, उस दुल्खाबा के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है और भी मुतादिद कुतुब के अंदर मेरे साथियों ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह अकबर। हुजूर की चश्माने माज़ाग आंसुओं से तर हो गई। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, सहाबी आगे की दास्तान सुनाओ। वो रोते जाते हैं, आगे कहते, या रसूल अल्लाह मैंने उस बाप से कहा, उस संगीन बाप से कहा, अरे तू अपनी बच्ची की अगर परवरिश नहीं करता तो मुझे दे दे, तू कीमत की बात करता है तो सुन, मेरी तो ऊँटनियां जो तेरे पास हैं तू अपने पास ही रख ले, अपनी बेटी मेरे हवाले कर दे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसकी नरम दिली को सलाम करो, उसके जज्बे को सलाम करो, उसकी हिम्मत को सलाम करो। अल्लाह अकबर। उसने कहा, नहीं अभी कीमत पूरी नहीं हुई, तो मुस्कुरा के सासा कहते हैं, यार ऐसा कर, जिस ऊँटनी पे मैं सवार होकर के आया हूँ वो भी तू ही रख ले, मगर अपनी बेटी मेरे हवाले कर दे। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे साथियों, हजरत सासा कहते हैं कि वो शख्स इस बात पर रजामंद हो गया और उसने कहा, ठीक है मैं आपको अपनी बेटी दे देता हूँ, आपकी दो ऊँटनियां तो मेरे पास हैं ही, ये ऊँटनी आप अपने मकाम पे पहुंच जाएं, मेरा एक आदमी जाएगा वहां पे उतर जाएं और ये ऊँटनी हमें दे दें, हम तक पहुंच जाएगी। या रसूल अल्लाह मैंने तीनों की तीनों ऊँटनियां उसी के हवाले कर दी। हुजूर मैं उस एक अजनबी बाप की बेटी को घर पे लेके आया, मैं उसको पालता था, उसकी परवरिश करता था, न कोई खूनी रिश्ता है, न कोई खानदान का रिश्ता है, न कोई करीबी रिश्ता है, बस एक मानवता है, बस एक इंसानियत है। या रसूल अल्लाह मैं उसको लेके आया, वो बच्ची मेरे सीने पे खेलती थी, मुझे ऐसा प्यार हो गया जैसे एक बाप को अपनी सगी बेटी से प्यार हो जाता है। अल्लाह अकबर। कहने लगे, या रसूल अल्लाह फिर तो मेरी आदत यही बन गई, मेरा मिजाज यही बन गया कि आस पास में मैं पता लगाता कि किसके यहाँ पे पैदाइश होने वाली है। जिन परिवारों में, जिन खानदानों में बेटियों को जमीन में दफनाने का रिवाज था, या रसूल अल्लाह वहां पे
میں نے اپنے لوگ لگا دیے تھے, اپنے نمائندے لگا دیے تھے, اور میں پتا کرتا تھا کہ پوچھو اگر بیٹی ہوئی ہوگی تو زمین میں نہ گاڑے, ہم اس بیٹی کی پرورش کی ذمہ داری لیں گے. اللہ اکبر, ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ میرے ساتھیو, اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر کی چشمان مازاغ آنسوؤں سے تر ہے. اللہ کے پیغمبر آپ دیدہ ہیں, کہتے ہیں ساسا تم نے بڑا اچھا کام کیا. اچھا یہ بتاؤ تم نے اس طرح سے کتنی بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا, کتنی بیٹیوں کو تم نے زمین میں گڑنے سے بچا لیا, کتنی بچیوں کی زندگی بچا لی. روتے ہوئے ساسا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے 360 بچیوں کی زندگی بچا لی, 360 بچیوں کو اس طرح سے یا رسول اللہ میں نے بچا لیا, ان کی میں نے پرورش کی. یا رسول اللہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں نے جو یہ نیکیاں کی اس کا مجھے فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ اے میرے صحابی, سبحان اللہ, ابھی آ رہے ہیں, آپ ہماری طرف دیکھیے, اس طرف کچھ لوگ, باقی تو ماشاءاللہ آپ سب ٹھیک بیٹھے ہیں. بیٹھ جائیے صاحب, آپ بھی بیٹھیے, کیوں کھڑے ہیں بھائی آپ لوگ؟ میرے خیال سے زیادہ آپ لوگ قریب قریب ہو کے بیٹھ گئے, تھوڑے فاصلے سے بیٹھو, تھوڑی جگہ بنا کر کے بھی رکھو, چونکہ جگہ تو ماشاءاللہ کافی ہے, ایسا تھوڑی جگہ کم ہے, کافی جگہ ہے ماشاءاللہ. آپ بیٹھو, آپ بھی بیٹھو, جو حاجی صاحب بٹھاؤ ان کو ذرا, یہ جو بیٹھ جائیے دیکھیے حضرت بھی آ چکے ہیں, آپ تشریف رکھیں, وہ اسٹیج پہ آ جائیں گے, سب قریب سے زیارت کر لینا. جو بیچ میں ہمارے بھائی کھڑے ہیں ان سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں بیٹھ جائیں, جو بیچ میں کھڑے ہیں پیچھے والوں کو پریشانی ہو رہی ہے آپ بیٹھ جائیں, میں گزارش کرتا ہوں بیٹھ جائیں, اور جو سائڈوں میں کھڑے وہ بھی بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں, فوراً بیٹھ جائیں. جو بیچ میں کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف رکھیں. خاک ساران حضرت اس کا خیال رکھتے, ہو سکتا ہے کچھ صاحب انتظار میں ہوں کہ ہم سے آگے کہا جائے تبھی بیٹھیں گے. چلیے کلمہ شریف پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس طریقے سے 360 بیٹیوں کی زندگی بچانے میں اہم کردار ادا کیا. حضور رونے لگے. حضور نے فرمایا ساسا تم ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے میری نیکیوں کا کیا پھل ملا, تمہیں دامن مصطفیٰ مل گیا, اسی کا تو پھل ہے. اچھا آنے دیجیے, ٹھیک ہے ماشاءاللہ. حضرت کی تشریف آوری ہو رہی ہے, نعرہ لگا دیجیے, قاری صاحب حضرت آ رہے ہیں, آپ لوگ کھڑے ہو کے اپنی جگہ ہے رہیں.